السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، میں ابھی ایک اہم بات پر اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہم مصلیان اکرام نے سلام پھرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین، لا الہ الا اللہ۔ اس قلیل وقت میں، اتنا کم وقت میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وقت اگر کوئی مصلی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ایک ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، اور ایک ہے من الجوف اللیل، یعنی رات کے آدھے حصہ میں جو شخص اٹھ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جب نماز کے سلام پھر لیتے ہیں تب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ نہیں کہا میں نے، صرف اللہم آمین، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں، ہاتھ اٹھانا یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگیں گے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جو بتایا ہے، جو کرنے کی بتایا ہے، وہی تو اسلام ہے نا۔ اور اگر میں نے اس نبی کے قول پر اگر اعتماد نہیں کریں گے، اس نبی کے قول پر ہم عمل نہیں کریں گے، تو وہ ہمارے نماز بھی جہنم کی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے، ہم لوگ کو اسی طرح دعائیں کرنا ہم پر سنت ہے، ہم کو کرنا چاہیے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھراتے تھے، سلام دیتے تھے، اس کے بعد ہی ایک بار اللہ اکبر یہ پڑھتے تھے، ایک حدیث میں روایت ہے، اور دوسری بار یہ پڑھتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، نہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پورا استغفر نہیں، بلکہ استغفر اللہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھ کر ختم کیا۔ پھر تیسری بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جو میں نے ایک کاپی کے اوپر نوٹ کیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں نے پے در پہ بتانے کے لیے میرے آسان ہو۔ تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ایک مرتبہ پڑھتے تھے، جو مشکات شریف میں روایت ہے، اور مسلم شریف میں یہ حدیث روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے جو بیہقی شریف میں، جو متفق یعنی بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھتی تھی۔ اور تیسری پڑھتے تھے کہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ دعا پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے تھے ہر فرض نماز کے بعد، وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جو ایسا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، یہ جو آیات شریفہ ہے، اس ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پڑھتے تھے، اور یہ فرمایا لا یمنعہ من دخول الجنت الا موت، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت باقی ہے، یعنی جب ہی وہ شخص مر جائیں گے تب ہی اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور چوتھی حضرت
उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, जो हदीस अहमद शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ और बायहक़ी शरीफ में मनक़ूल है कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यह हुक्म फरमाए, जब हम नमाज को ख़त्म करेंगे यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद मुत्तसिलन ये दुआ पढ़ेंगे कि वो ये है कि मुअव्विज़ात यानी क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ व क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरतें हम को पढ़ना चाहिए। इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया था। और पाँचवें हज़रत काब बिन उजरा और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने उन दोनों हज़रत ने फरमाते हैं दूसरे दोनों हदीस में कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक रवायत में उन्होंने फरमाते हैं कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला, ये चौथी कलमा पढ़ने के लिए हमको हुक्म दिया था, जो हदीस मुस्लिम शरीफ में रवायत है। और छठा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वही रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद एक बार चौथी कलमा पढ़ने के लिए हमको हुक्म दिया है। और ये फरमाया गुफ़िरत ख़तायाहु व इन कानत मिस्लु ज़बदिल बहरी, यानी उनके गुनाह अगर ये दरिया की जो झाग है, फेना है, उसकी बराबर अगर उसका गुनाह सगीरा हो तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआएं से उनके सब गुनाह को माफ़ कर देते हैं, जो हदीस दोनों हदीस मुस्लिम शरीफ में रवायत है। तो ये सारे अहादीस मिशकात की तशरी मज़हरुल हक़ जिल्द 8 की 900 से लेकर 916 तक आप सब देख ले सकते हैं। ये सारे अहादीस उसमें मनक़ूल है। तो अभी बात यह है कि हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, लेकिन हाथ उठाने के एक तरीक़ा होता है। वो हाथ उठाने के बाद अल्लाह ताला से कुछ मांगना है, ऐ अल्लाह मुझे रोटी दीजिए, मुझे नकरी दीजिए, मेरे सेहत को अच्छे कर दीजिए, मेरे ये जो सारे चीज़ें मांगना है इसको मांगनी है। लेकिन अल्लाहुम्मा आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह ये ठीक नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहरीमुहा तकबीर व तहलीलुहा तस्लीम, जिसका मतलब ऐसा होता है कि नमाज जब शुरू होता है सलाम से शुरू होता है, तकबीर से शुरू होता है, और जब ख़त्म होता है तो सलाम से ख़त्म होता है। इस तकबीर और सलाम के दरमियान जितना वक्त है इसमें इमाम के आप मुक़ल्लिद है, इमाम जैसा जैसा करते हैं आपको इमाम के पीछे वैसा वैसा करना चाहिए। लेकिन जब इमाम सलाम फिर देते हैं तब इमाम और मुक्तदी के दरमियान जो मुताल्लक़ है, जो संपर्क है, इसको ख़त्म हो जाते हैं, उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं। तब इमाम अगर उस बेसरा का कोई ऐसा तकाजा नहीं है कि वो हाथ उठाकर अल्लाह ताला से कुछ मांगे, तो वो बगैर दुआ के वो उठ कर चले जाते हैं। लेकिन उसका और ऐसा होता है कि उसका वक्त कम है इसलिए उसने थोड़ी सी दुआ की, लेकिन आप हजरत के लिए, मेरे लिए तो अल्लाह के बारगाह में बहुत कुछ मांगना है। तो इमाम की इक्तिदा वो सलाम से ख़त्म हुआ, इमाम दुआ नहीं करते तो हमको भी दुआ करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए अल्लाह से मांगना है। ये सारे बातें से ये बात मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सिर्फ हाथ नहीं उठाया बल्कि उसके पहले अपने ज़बान मुबारक से कुछ ज़िक्र करते थे, कुछ दुआएं पढ़ते थे। इस दुआएं के ये सारे अहादीस में मुनकुल होने के बाद भी हम सब नमाज के बाद ये दुआ नहीं पढ़ते थे। हम ये ज़बान मुबारक से नहीं पढ़ेंगे लेकिन हाथ उठाकर चले जाते हैं, ऐसा नहीं। इमाम की इक्तिदा करना ये नमाज के अंदर ही वाजिब है। जब इमाम सलाम फिरा देते हैं तब इमाम से आपके ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं। तो
اگر آپ اس کی اقتدا کریں نماز کے بعد بھی تو امام دعا اتنا کرتے ہیں ہم لوگ بھی اتنا کریں گے، پھر امام اٹھ کر چلے جاتے ہیں ہم کو بھی چلنا چاہیے، امام اپنے گھر میں جاتے ہیں تو امام کے ساتھ اس کے گھر میں ہم کو جانا چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ امام جب سلام پھرا دیتے ہیں تب امام اور مقتدی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، امام کے لیے علیحدہ وہ اس کے دعائیں ہیں اور ہمارے لیے بھی علیحدہ دعا ہے، امام چاہے دعا نہ کرے اور ہم بھی چاہے کہ دعا نہ کرے، امام چاہے دعا کرے لیکن ہم دعا نہیں کریں، امام چاہتے ہیں وہ نہیں دعا کریں گے لیکن میرے درکار ہے، میرے ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کا، میں رو رو کر اللہ کے سامنے دعا کرنا چاہیے۔ لیکن اس بات میں جو حضرات کہتے ہیں کہ دعا نہیں ہے، ایسا نہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس لیے ہر نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھتے تھے اور ہم لوگوں کو بھی یہ حکم دیتے تھے، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم سب ان احادیث کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اس حدیث پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔